صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب۔ دنیا میں دو حالتیں ہیں، ایک خوشحالی، دوسرا تنگ دستی۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے نفع اور نقصان، یہ دو چیزیں ہیں۔ کافر نفع میں بھی پریشان ہے، کافر نقصان میں بھی پریشان ہے، جبکہ مومن نفع میں بھی خوشحال ہوتا ہے، نقصان میں بھی خوشحال ہوتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کافر دونوں حالوں میں پریشان ہے، دونوں حالتوں میں پریشان ہے، مومن دونوں حالتوں میں خوشحال ہوتا ہے۔ کیسے کہ کافر کو اگر نعمت ملتی ہے وہ شکر نہیں کرتا، کافر کو جب نعمت ملتی ہے وہ شکر نہیں کرتا، اور جب وہ شکر نہیں کرتا وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے۔ اور جب کافر پر جب نقصان آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہ اپنی زبان سے شکوہ کرتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ مایوسی اسے کفر کے اندھیروں تک لے جاتی ہے۔ اور مومن کا کام کیا ہے، مومن کا حال کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن کے دو حال ہیں، دو حالتیں ہیں، وہ دونوں حالتوں میں خوشحال رہتا ہے۔ کیسے؟ حضور نے فرمایا جب مومن کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع عطا فرماتا ہے تو فوراً اس کی زبان پر اللہ کی حمد اور شکر ادا ہو جایا کرتا ہے۔ جب کافر کو فائدہ ملتا ہے، جب مسلمان کو فائدہ ملتا ہے، تو جیسے ہی مومن مسلمان کو فائدہ ملتا ہے اس کی زبان پر اللہ کی حمد آ جاتی ہے، شکر آ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ حمد کرتا ہے، شکر کرتا ہے، آج جو اللہ نے اس کو نعمت عطا فرمائی تھی، اللہ اس نعمت کے سلسلے میں مزید زیادتی فرما دیتا ہے، اللہ ان نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اور جب مومن مسلمان پر کوئی دکھ آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، صبر کی برکت سے جلد ہی جلد اللہ اس تکلیف کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یہ وقت ہم پر بڑی اذیت والا وقت ہے، یہ وقت ہم پر بڑی تکلیف والا وقت ہے۔ اس وقت میں لوگ جسمانی طور پر بھی تکلیف میں ہیں، معاشی طور پر بھی تکلیف میں ہیں، معاشرتی طور پر بھی تکلیف میں ہیں۔ کہیں بھوک نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے تو کہیں بے روزگاری نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، کوئی سفید پوش لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا ہے، تو کہیں پر لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے دیگر پریشانیوں کے اندر دو چار ہو رہے ہیں۔ لیکن مومن کا کام یہ ہے کہ مومن اس حال میں بھی صبر کو اور اللہ کی حمد کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی حمد کو وتیرہ بنا لیجئے، اللہ کی تعریف کو اپنی عادت بنا لیجئے، اللہ کے شکر کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیجئے۔ وہ وقت دور نہیں ہے، یہ سارے کے سارے وائرس ہماری زندگیوں سے نکل جائیں گے، یہ ساری تکلیفیں ہماری زندگیوں سے چلی جائیں گی، یہ ساری پریشانیاں ہماری زندگیوں سے دور ہو جائیں گی۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے جو ہمارے قلوب کے لیے بڑی تسکین کا سبب ہو جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، حضور فرماتے ہیں جب کسی مسلمان کے بیٹے کو یا اس کی بیٹی کو حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی کہ ملک الموت اس کی روح لے کر چلے جاتے ہیں اور اس کی روح کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے کہ اے عزرائیل کیا تو میرے بندے کے دل کے چین کو لے آیا؟ اولاد دل کا چین ہوتی ہے، اولاد دل کا سکون ہے، اولاد کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ جب ملک الموت کسی آدمی کے بچے کی روح کو نکال کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ملک الموت سے پوچھتا ہے، فرماتا ہے کہ اے ملک الموت کیا تو میرے بندے کے دل کے چین کو لے آیا ہے؟ حالانکہ کوئی فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ ملک الموت بھی اگر کسی کی روح قبض فرماتے ہیں تو اللہ کے حکم سے قبض فرماتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تیرا ہی تو حکم ہے، تو نے ہی تو فرمایا تھا کہ اس کے بچے کے روح کو قبض کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ملک الموت یہ بتا جس وقت میرے بندے کے دل کے چین کو تو نے اس سے جدا کیا اس کا عمل کیا تھا، اس کا رویہ کیا تھا، اس کی زبان کیا کہہ رہی تھی۔ تکلیف میں بھی اپنی زبان سے اللہ کی حمد کو دور نہ کرو، تکلیف میں بھی اللہ کی حمد کرو تو پھر اس پر مقام اور صلہ کیا ملتا ہے۔ وہ ملک الموت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ جس وقت میں نے تیرے بندے کے دل کے چین کو اس سے جدا کیا، جب اس کے بیٹے کی روح کو میں نے اس کے جسم سے نکالا تو تیرے بندے کی زبان پر اور کچھ نہیں تھا، وہ یہی کہہ رہا تھا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بے شک ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کر چلے جانے والے ہیں، جیسا کہ یہ اللہ کی طرف لوٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے صبر سے اور اس تکلیف کے وقت میں بھی اللہ کی حمد کرنے سے اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں میرے بندے نے میری حمد کا وہ حق ادا کر دیا ہے، میرے بندے نے میری حمد کا وہ حق ادا کر دیا ہے کہ جنت کے اندر ایک مکان، ایک محل تیار کر دیا جائے اور اس محل کا نام رکھ دیا جائے بیت الحمد، اللہ کی تعریف کرنے والا گھر، بیت الحمد۔ جو تکلیفوں میں بھی اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ اس کے لیے بیت الحمد نام کا محل جنت میں تیار فرما دیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ اپنی حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور